سب سے بڑے سیاستدان انبیاء رسل تھے علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل کانت تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست نبی کرتے تھے، تسوسهم ان کی سیاست کرتے تھے الانبیاء، پیغمبر۔ تو پیغمبروں نے کیا سیاست کی؟ آج سیاست کا معنی ہی بدل دیا گیا ہے، سیاست کو دین سے بالکل جدا الگ کر دیا ہے۔ اصل سیاست انبیاء رسل کی یہ تھی کہ قوموں کے عقائد اور ان کے اعمال کی اصلاح کی جائے اور ان کو سچے اور کھرے اللہ کے بندگی کرنے والے نیک بندے بنا کر معاشرے میں پیش کیا جائے۔ کیا کوئی رسول ایسے نہیں گزرے جنہوں نے حکومت نہ کی ہو؟ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہی دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی اور انبیاء رسل جو بنی اسرائیل کو عطا کیے ان کو بطور احسان ذکر کیا قرآن میں۔ نبی علیہ السلام نے حکومت نہیں کی، خلفائے راشدین نے حکومت نہیں کی۔ خلافت کا دور جب تک رہا کیا مسلمان علماء، فقہاء، محدثین حکومتیں نہیں کرتے آئے؟ ان حکومتوں میں کیا پڑھایا جاتا تھا؟ کیا نصاب تعلیم تھا؟ وہ ان کا نصاب جو تھا سب سے پہلے اللہ کا تعارف کراتا تھا، اللہ کی توحید سکھاتا تھا۔ وہ نصاب کتاب و سنت تھا جو بادشاہ بھی پڑھتے تھے اور ان کی اولادیں بھی پڑھتی تھی، اور انہی مدارس کے اندر ہی یہ ساری تعلیم ہوتی تھی۔ اب انگریز کے دور سے، برطانوی راج سے قبل کی مسلمانوں کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، کہیں آپ کو الگ سکول کا اور مدرسے کا تصور نہیں ملے گا۔ سب ایک ہی نظام کو پڑھتے تھے، قرآن کو، سنت کو۔ علماء فقہاء نے جو اس کی تشریحات کی ان کو قاضی اور جج وہی لوگ ہوتے تھے جنہوں نے دین کی تعلیم پڑھی ہوتی تھی، جو اللہ کے قرآن کو حفظ کیے ہوئے ہوتے تھے، سمجھتے تھے، رسول اللہ کی حدیثوں کے حافظ تھے، حدیث کے معانی اور مفاہیم پر گہری نظر رکھتے تھے، وہی لوگ جج اور قاضی ہوتے تھے۔ اور ان کے سامنے جب فیصلے آتے تھے تو وہ پھر کسی حکمران کو بھی نہیں دیکھتے تھے، نہ عوام کو، عدل اور انصاف پر فیصلے کرتے تھے۔ مسلمانوں سے دین رخصت ہوا، نہ رب کی پہچان رہی، نہ اللہ کے پیغمبر کی پہچان رہی، نہ مسلمانوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو اسلام کے نام پر رشتہ داری ہے اس کی پہچان رہی۔ ہم مسلمانوں کے ساتھ رشتہ گانٹھنے کی بجائے یہودیوں اور عیسائیوں سے تعلق ہموار کرنے کو بہتری سمجھتے ہیں۔ جو بھی حکمران بنتا ہے پہلا دورہ ہی اس کا امریکہ اور یورپ کا ہوتا ہے، اس کو اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے یہودی اور عیسائی نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے قرآن نے تو یہ تعلیم نہیں دی، اور یہ میں سمجھتا ہوں سارے کا سارا نظام جو خراب ہے یہ عقیدہ توحید سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ جس کا اللہ کی توحید پر ایمان ہوتا ہے وہ دنیا کے کسی کافر سے نہیں ڈرتا، وہ بے سر و سامان بھی ہو تو اللہ کے لیے کھڑا رہتا، اس کے دنیا میں قائم رہنے کی صورت اپنے پروردگار کے اوپر ایمان ہوتا۔